إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ حضرات محترم، اس آیت میں 10 ایسے حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ انہیں پورا کرے۔ ان میں 3 حق ایسے تھے جن کا تذکرہ میں کل کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں۔ ان میں پہلا یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دوسرا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی گناہ معاف کر دیں تو ان کے لیے کوئی نہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین، بیٹے یہ نہیں کہیں ذرا آہستہ پڑھ لے، چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آ جائے بھائی جان۔ میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں، الا الشرک، مگر میرے پاس شرک لے کے نہ آنا۔ اس کے بعد تیسرا حق یہ عرض کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک مدینے کے بہت بڑے محدث، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ شیخ دل بڑا سخت ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والوں کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے نرم ہو جا۔ سائل نے پوچھا میں نے اپنے دل کی نرمی کے لیے آپ سے سوال کیا ہے، آپ کہتے ہیں والدین کے لیے نرم ہو جا، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی طرف سے سختی کا سبب ہے۔ جب ہم ایسے عمل کرتے ہیں، ایسا کردار ادا کرتے ہیں جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کی سختی ختم ہو جائے، دل نرم ہو جائے، نیکی کی طرف مائل ہو جائے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھا فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنی قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اور کئی مقام پہ قرآن نے کہا اولو الارحام، جو رحم کے رشتہ دار ہیں۔ رحم کے رشتہ دار دو ہوتے ہیں، ایک دادی کی طرف سے، ایک نانی کی طرف سے۔ نانی کی طرف سے ماموں اور خالائیں ہوتی ہیں، اور دادی کی طرف سے چچا اور پھپھو ہوتی ہیں۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو سب سے قریب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے حق ادا کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ملا کرو۔ آج ہم صرف ان رشتوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ دور ہیں یا قریب، جن سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ مفادات کے لیے نہیں، جو تم پہ حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ملو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان رشتوں کو شریکہ کہا جاتا ہے، اور وہ بھی دشمنی کرتے ہیں، ہم بھی دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، ان قریبیوں کو دو، ان کے لیے خیر کرو۔ تو چوتھا حق یہ بتایا وَبِذِی الْقُرْبَى، قریبیوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق کیا ہے؟ انہیں ملنا، اگر غریب ہیں تو ان کی مدد کرنا، اگر نہیں امیر بھی ہیں تو بحیثیت رشتہ دار ملنا تو چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر کی کھاتے ہیں، وہ امیر ہوں تو اپنے گھر ہوں گے، ہم کیوں ملیں انہیں؟ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے مسلمان پہ چوتھا حق یہ لازم کیا ہے کہ وَبِذِی الْقُرْبَى، قریبیوں کو ملو، ان کا حق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ تو اگر جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو یہ تو لینے کا دینا ہوا، جیسے اس نے کیا آپ نے بھی کر دیا۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے آپ ٹھیک کریں۔ تو اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ اپنا حق دینے کی کوشش کرو، دوسرے کا نہ سوچو۔ پانچواں فرمایا والیتامى، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اب اس شخص کا، اس بچے کا، نابالغ کا یا کئی بچوں کا باپ فوت ہو گیا، جب تک وہ نابالغ ہیں تب تک وہ یتیم ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ نے پورے معاشرے کی ذمہ داری لگا دی ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہے اور اس سے روح گردانی کرنے کا بہت سخت جو ہے سزا بھی ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب میں کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، میں نے تیری ہرگز توہین نہیں کی، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری نظروں میں کوئی یتیم گھرانہ ہے، یتیم بچے ہیں اور ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے، ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں یا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو اللہ اس بات پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ رزق چھین لیتے ہیں۔
اور اگر انسان کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، صرف پیار کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص یتیم کی کفالت، جس گھر میں یتیم پلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو پانچواں حق یہ بتایا کہ بل یتاما، تمہارے معاشرے کے اندر کچھ یتیم بھی ہیں، ان یتیموں کی کفالت پورے معاشرے کا حق ہے کہ معاشرے کا ہر فرد یہ سمجھے کہ میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ والمساکین، چھٹا یہ ہے کہ مسکین کو اللہ رب العزت مسکین اس کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے مسکین وہ جس کی ماں فوت ہو جائے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے باوجود اسے اتنی اجرت، اتنی مزدوری نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ اور اس مسکین کو کھلانا اور اس کی مدد اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے۔ سورۃ دہر، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں تین لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو جو ناجائز قید ہو جاتے ہیں یا اسلام کی وجہ سے قید ہو جاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں اگر کھلاتے ہیں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو آپ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، کیونکہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ 6 چیزیں اب تک میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، قریبیوں کا حق ادا کرنا، یتیم اس کی کفالت یا اس کی عزت یا اس کی مدد ہیلپ کرنا، اور اسی طرح مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہر مسلمان کے اوپر حق ہے، فریضہ ہے، وہ کبھی بھی اس فریضے سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 4 حق اللہ نے اور بیان فرمائے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔